الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمدللہ قرآن کے ساتھ نسبت اور قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارنے کے توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں 28ویں پارے کی سورت الحشر تک اللہ نے پہنچایا. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی تفصیل اور قرآن کا پیغام اور قرآن کی تعلیم کے لیے کتنی زندگیاں بھی ناکافی ہیں. یہ جو ہم لوگوں نے اپنا وقت گزارا، اللہ اس کو بطور عبادت قبول فرما لے اور ہمارے وقت کی حفاظت اور وقت کا صحیح استعمال کی نیت سے، اور قرآن کے اندر کیا اللہ نے مضامین ذکر کیے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے سنا، جو ذکر ہوا وہ سارے مضامین نہیں ہیں. مضامین تو قرآن میں پوری رہتی دنیا تک کے لیے ہر انسان کی فردن زندگی کے لیے کہا جائے تو دستور موجود ہے، لہذا اصول موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. لیکن اس محنت کے ذریعے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو، قرآن سمجھنے کا شوق پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو، قرآن ترجمے کے ساتھ تدبر کرنے کے مزاج کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اس مقصد کے لیے سمجھیں یہ ایک بہت ہی معمولی سی، بلکہ محنت کے نام پر اس کو شاید شمار کرنا بھی شاید کہیں جرت نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اللہ اس کو قبول فرمائے. ہم کمزور، ناتواں اور کمزور علم والے، بے شک اس میں بہت ساری کمی بیشی اور غلطیوں کا پورا امکان ہے، اللہ سب کو معاف بھی فرمائے. آج جو ہے سورت الحشر ہے، یہ سورت مدنی ہے اور اپنی ترتیب میں یہ 59 نمبر پر ہے. اور اس سورت کا بعض صحابہ نے اس سورت کا دوسرا نام بتایا ہے سورہ بنی نذیر یا سورت النذیر. مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے یہود کے، بڑے بڑے، جن کی اچھی خاصی تعداد اور آبادی تھی. ایک بنو قینقاع تھا، دوسرا بنو نذیر تھا، تیسرا بنو قریظہ تھا. بنو قینقاع نے اپنی شرارت کی تو فوراً مکہ غزوہ بدر کے بعد ان کو مدینے سے نکلنا پڑا. ان کی پوری غلطی ان کی تھی، پوری کوتاہیاں، پوری زیادتیاں ان کی طرف سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کچھ اصول و ضوابط بنائے تھے جو پہلے نہیں تھے، اور وہ شہری اصول و ضوابط ایسے تھے جس میں ہر شہری جو مدینے میں آباد ہے اس کی جانی، اس کی مال کی حفاظت، اس کے جان و مال کا تحفظ اور اس کے حقوق کا پورا خیال رکھا گیا تھا. اور وہ انسانی دنیا میں ایک شاندار اصول کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس اصول کو طے کرنے والے اس دنیا کے سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. یہ جتنے واقعات ہوئے، ان تمام واقعات میں انہوں نے ان اصول کی کا خیال نہیں رکھا، اصول توڑتے گئے. اصول توڑنے میں بھی شروع میں ہی ان کے ساتھ کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے لگاتار یکے بعد دیگرے وہ حرکتیں کرتے گئے. شروع میں نظر انداز کیا گیا، معاف کیا گیا اور بہت کچھ رعایت کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تھے. تو جب حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی دن سزا کا وقت اور سزا کا لمحہ آن پڑتا ہے. تو اس صورت میں بنو نذیر کی حرکت یہ ہوئی تھی کہ سن 4 میں عمرو ابن امیہ ضمری ایک صحابی تھے، ان سے غلطی سے 2 ایسے شخص کا قتل ہو گیا جن کے ساتھ جس قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی جنگی معاملہ نہیں ہے. لہٰذا وہ جب قتل ہو گیا، غلطی سے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دشمن قوم کے لوگ ہیں. جب پتہ چلا کہ نہیں، وہ ہمارے معاہدے والی قبائل میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ غلطی آپ سے ہوئی ہے اور اس غلطی کا ہم نے معاہدے میں یہ طے کیا ہے کہ اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو اس کا خون بہا دینا پڑے گا، جو 100 اونٹ ہوتا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے تو اب ہم غلطی آپ سے ہوئی ہے، لہٰذا ہمارے پورے قوم کی طرف سے ان کا خون بہا دینا پڑے گا. اس خون بہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بنو نذیر یہود کے تمام قبائل بھی وہ شریک تھے شہری باشندگی کے اعتبار سے اور تمام حقوق میں اور تمام جو ذمہ داریاں اور پابندیاں تھیں ان تمام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خون بہا میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے. آپ اس معاملے کی اطلاع دینے ان کو گئے اور ان سے کہنے گئے کہ آپ بھی اس میں اپنا کچھ ہاتھ بٹائیں.
اہل اسلام لگاتار جو فتح پا رہے تھے اور ان کا معاملہ مدینے میں مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور قوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور دشمن کا زور دھیرے دھیرے بدر کے بعد سے ٹوٹنا شروع ہوا تھا، تو یہ بھی ان کو دل میں اندر سے بہت حسد بنا ہوا تھا۔ اسی حسد میں آ کر بنو قینقاع نے حرکت دی، پھر اسی حسد میں آ کے اب یہ بھی غصے میں بکھرے ہوئے تھے کہ مطلب اس غصے کو کیسے دور کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ کے سائے میں کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے، ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس اس کا جواب لے کر آتے ہیں۔ اور اس بیچ میں انہوں نے کہا کہ بہت اچھی جگہ پر ان کو ہم نے سائے میں بٹھایا ہے، اور وہ جگہ اتنی اچھی ہے کہ وہاں پر اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکا دو اور اعوذ باللہ یعنی نقل کفر نباشت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی کام ختم ہو جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی باضابطہ سازش کی۔ لہٰذا آپ جب تک یہ پروگرام بنا رہے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ فوراً محمد رسول اللہ کو کہو کہ وہاں سے نکل کے مدینے آ جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نے بتایا کہ قتل کی سازش ہو رہی ہے، لہٰذا فوراً نکلے آپ۔ ابھی ادھر پروگرام ہی بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ وہاں پر ساتھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ آپ نکل گئے۔ بہت سارے صحابہ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا، اور پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تو سب ڈھونڈنے لگے، تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے پہنچ گئے۔ تمام صحابہ پیچھے پیچھے مدینے گئے، کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ہے، سب لوگ بالکل تیاری کرو اور بنو نذیر کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے پہلے مہلت دے دی کہ 10 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کے اندر تم چاہو تو مدینے کو چھوڑ دو، نہیں تو پھر ہم تم پر حملہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے ان کو منافقین نے اور کچھ ادھر ادھر کے لوگوں نے ان کو جھوٹی دلاسا دے دیا اور امید دلائی کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ ہلے نہیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے ساتھ کر لیا، لہٰذا آپ ایک ایک کر کے سب کے ساتھ کریں گے، لہٰذا آپ ڈرو مت۔ منافقین نے ان کو کہا اور ان کو امید دلائی، لہٰذا یہ کہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے، امیدیں دلائیں، سب کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ اگر نہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف ان کا گھیرا کیا، جس کو حصار کہتے ہیں، ان کا محاصرہ کر لیا کہ وہ وہاں سے نکل نہ سکیں اور کوئی باہر کا آدمی اندر آ نہ سکے۔ جب محاصرہ کیا ہے تو روایتوں میں ذکر ہے کہ 5 دن بعد، روایتوں میں ہے کہ 10 دن 14 دن یعنی 5 سے 10 دن یا 2 ہفتے کے اندر 15 دن 2 ہفتے کے اندر اندر ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان کو اپنے تمام اسباب کا اندازہ لگ گیا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو سامان ہماری سواریوں پر جائے اتنا سامان ہم لے کر جائیں گے، باقی پورا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا صورتحال یہ ہوئی کہ مدینے کا یہ دوسرا قبیلہ، یہ بھی ایک بڑی تعداد میں تھا، اپنی اس خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو بھی مدینہ شہر چھوڑنا پڑا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو جس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا، پہلی لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ نکل پائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کر لیں گے۔ اللہ نے ان کو وہاں سے پکڑا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب بٹھا دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے تھے، اپنے گھروں کو خود ویران کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ لہذا اہل ایمان عبرت اے نگاہ رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو ان واقعات سے کہ جب اس دنیا میں اصول شکنی کا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر اس کے لیے سزائیں کس کس شکلوں میں آتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں وہ دشمن خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اللہ نے وہ کر کے دکھایا، حتیٰ کہ اہل ایمان بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ نے اس قصے کا آغاز یوں فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام ذات، تمام تسبیحات زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کے لیے بیان کرتی ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا ان کے ساتھ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ دشمنی مول لی، اور جو اللہ کے ساتھ مخالفت کرے گا بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس میں آگے کچھ اصول بیان ہوئے ہیں، وہ تفصیلی باتیں ہیں، وہ ہم اس خلاصے میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن اصول کیا بیان ہوئے وہ بتا دوں کہ چونکہ اب یہ پہلا اتفاق تھا کہ کوئی پورا علاقہ
اہل ایمان کے قبضے میں آ رہا تھا اور ان کے تصرف میں آ رہا تھا۔ اب اس میں الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں کہ جب دشمنوں کے علاقے یا مال جب اہل ایمان کے اور فاتح جماعت کے یعنی اہل ایمان کے جب قبضے میں آئے تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس پہ باضابطہ چڑھائی کرنی پڑی، جنگ ہوئی، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ خود سے انہوں نے صلح کی پیشکش کی، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں جانا تو ہوا لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو ہر انداز کے لیے احکام الگ الگ ہیں کہ مال غنیمت یا وہ علاقہ اگر اہل ایمان کے تسلط اور قبضے میں آئے تو ہر کیفیت کے لیے اللہ نے الگ الگ دستور بیان فرمائے تاکہ اس کی روشنی میں آئندہ یہ تمام اس طرح کے مسائل حل کیے جائیں۔ یہ پہلا اتفاق تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے تمام اصول اور ضوابط بیان فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ منافقین کی طرف نشاندہی فرمائی کہ دیکھو یہ منافقین اپنے کافر دوستوں سے، اہل کتاب کافروں سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور آپ کے بارے میں ہم کسی کی بات سننے والے نہیں ہیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ جنگ کی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور لئن اخرجوا، اگر نکالے گا یہود تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر یہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ ہرگز ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ ولئن نصروہم، اور اگر وہ اس کی مدد کے لیے بھی آتے تو پلٹ جاتے۔ لہذا منافقین کی صفتیں بیان کی گئی ہے کہ منافقین کبھی بھی کھل کر لڑ نہیں سکتے۔ تم کو لگتا ہے کہ وہ بہت متفق اور متحد ہیں، ان کے دل آپس میں سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اور کافر شیطان ان کو بھٹکاتا ہے، لیکن شیطان کا عالم یہ ہے کہ جب عین موقع پر وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا کم اصل شیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی حالت تو ایسی ہے کہ کافر سے مسلمان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، قال انی بریء منک، میں تو تمہارے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ کفر کروا دیتا ہے، شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، سب اسی طرح کے بہکاوے میں ساری بربادی کے دھانے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب انسان بربادی کے گڑھے میں جب اس کے گرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ سننے کے لیے کچھ لینا بولا نہیں، میرا کوئی لینا دینا، یہ آپ کی اپنی چوائس تھی، اٹ واز یور چوائس، یہ آپ نے خود کیا ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اور وہاں پر جھوٹے پیر کی طرح تقویٰ دکھائے گا کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ اس کا ڈرنا اور نہ ڈرنا دونوں برابر ہے۔ کیوں کہ اللہ فرمانے فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دوسروں کی طرح آپ اپنے آپ کو دوسروں کے روش پر نہ رکھیں، آپ تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کل کی فکر کریں کہ کل اللہ کے ہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ کافروں کی طرح آخرت کے معاملے میں غافل نہ ہو جائیں، اللہ ہمیں بچائے۔ بے شک دیکھیں یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو لوگ اللہ کو بھلائے بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں ایسی حالت آپ اپنی نہ بنا لیں۔ آپ اللہ کو ہر موقع پر ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں، اور یقیناً اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے زندگی کے آدھے معاملات میں ہم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ یہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ آخرت پر تو ہے، لیکن اس عقیدہ آخرت کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایسا کیا تو پھر یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیے ہوئے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور یہ فاسق لوگوں کا کام ہے کہ آخرت کو کا عقیدہ رکھ کے اور آخرت کے اوپر ان کا آخرت کا عقیدے کا اثر ان کی زندگی پر ظاہر نہ ہو۔ لہذا یاد رکھو جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن آپ کے لیے بہت بڑی ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کے اندر ایسی تعلیم ہے اور ایسا ہدایت کا اصول بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ اور آخرت کے متعلق سے اتنی باتیں ذکر ہیں کہ اگر یہ باتیں پہاڑ کے اوپر نازل ہو جاتی تو وہ پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے۔ اللہ یہ مثال کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ آپ تنہائی میں کرتے ہو، جو کچھ آپ کھلے میں کرتے ہو، سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بے شک وہ ذات رحمان و رحیم ہے، اور وہی ذات ہے جو بادشاہ ہے اور ہر طرح کی پاکی ہے اس کے لیے، اور سلام ہر طرف سے سلامتی دینے والی ذات ہے وہ، اور وہ سراپا سلام ہے۔ اور وہ ذات المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، اور جو سب کے اوپر نگرانی رکھنے والا ہے، العزیز الجبار، غالب ہے اور بہت
زور والا ہے، المتکبر، اور ساری بڑائی اس کے لیے ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا اور جس نے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. المصور، جس نے سب کو الگ الگ شکلیں دیں. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے. اس سورت کا نزول کا زمانہ مدینے میں ہے، اور مدینے میں بھی یہ کہا جائے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ کا زمانہ ہے، کیونکہ اس کا جو مضمون ہے، جو شروع کا مضمون ہے، وہ تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مکے کی چڑھائی کے، مکے اوپر کی اس کے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے آپ نے بالکل راز میں رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ کب جانا ہے، کہاں جانا ہے. لہٰذا یہ بات بالکل پوشیدہ تھی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ، یہ بات ہمارا مکے کی روانگی یا ہمارا مکے کی طرف سفر کو اے اللہ کفار قریش سے بالکل پوشیدہ رکھ. اسی طرح اس سلسلے میں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کے بچے وہاں تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے، لہذا میرے بچوں کے ساتھ تھوڑی وہ رعایت کریں گے تو میں ان کو خبر پہنچا دوں. تو اس سلسلے میں تنبیہی طور پر یہ آیت اتری ہے. اور اخیر حصے میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت ساری خواتین، چونکہ جنگ بندی ہو گئی تھی تو بہت ساری عورتیں جو مسلمان تھیں اور وہ مکے میں تھیں، ان کے شوہر مدینے میں تھے، اور کچھ عورتیں ایسی تھیں جو مکے میں تھی، مدینے میں تھی، ان کے شوہر مکے میں تھے. لہٰذا جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو بہت ساری خواتین مدینے آنے لگی. تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے کہ جن کا شوہر کافر ہو تو وہ کیا کرے، اور جن کی بیوی کافر ہو تو وہ کیا کرے. تو وہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب آج کے بعد سے یہ فیصلہ طے ہے کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ نہ تو کافر مرد کے لیے یعنی مسلمان بیوی کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اسی طرح مسلمان شوہر کے لیے کافر بیوی حلال نہیں ہے. یعنی رشتہ نکاح کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب. کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ رشتہ نکاح باقی نہیں رہے گا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک مشرک ہے تو رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا. لہٰذا یہ دو اصول بتائے گئے. شروع کے آیات میں اللہ نے وہ تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی بچوں کی رعایت کے لیے اور ان کی رعایت دلانے کے لیے آپ نے ایک ایسا عظیم راز فاش کر دیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سخت اللہ نے وعید کے الفاظ نازل فرمائے اور یہ بتایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. جن بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے لیے جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں اللہ کو بھلا کر کچھ قدم اٹھائیں گے تو قیامت میں یہ سب کام نہیں آنے والے. لہٰذا ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ آخرت میں انجام کیا ہوگا، اس کی روشنی میں قدم اٹھائیں. آپ یفصل یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے ہمارے آپ کے درمیان دشمنی اور نفرت کی بنیاد پڑ گئی صرف اس لیے کہ آپ کفر پر ہیں اور ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دیوار اسی وقت گرے گی جب آپ ایمان لے آئیں. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم علی ابی. لہذا یہ بتا دیا گیا کہ اگر رشتہ داروں میں اور اہل خاندان میں کوئی اگر کافر ہے اور اب اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اس کی خاطر آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ان کی محبت میں آ کے آپ کو اپنی آخرت بگاڑنی نہیں ہے. لہذا یہ اصول سمجھا کے پھر ان خواتین کے اصول کو بتایا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کچھ عورتیں ہجرت کر کے مسلمان ہیں، وہ آ گئی ہیں اور ان کے شوہر کافر اگر ہیں تو اب ان کے ساتھ ان کا رشتہ ختم ہے، اور پھر اس کے لیے تفصیلی احکام ہیں جو نکاح تعلق، طلاق اور عدت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ سورۃ الصف ہے. یہ سورت بھی اسی زمانے کی غزوہ احد کے آس پاس یعنی غزوہ خندق سے پہلے کے زمانے کی سورت ہے. اس میں
ایمان کے لیے مضبوطی اور اللہ کے راستے میں قتال اور جنگ کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کیونکہ اب لگے بعد دیگرے لگاتار مہمیں شروع ہو گئی تھی اور وہ آب و ہوا پیدا ہو گئی تھی جس میں ہر طرف سے کبھی یہ قبیلہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی کوئی دوسرا قبیلہ سازش کرتا تھا. تو اب ان تمام سازشوں کو یا تو روکنے یا ان کے مقابلے کے لیے جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، جان و مال کے ساتھ اس کی ضرورت تھی. لہذا وہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنِّ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان کر کے پھر یہاں آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی بہترین ہے، یہی بہترین تمہارے لیے راستہ ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. اللہ اس کے بہانے تم کو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم کو جنت میں داخل فرمائے گا اور تم کو اللہ اسی جگہ ٹھہرائے گا جو ہمیشہ کی جنت ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. اور دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور ان قریب اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا. لہذا قتال اور قتال کے انجام کے لیے ہمت دلائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے نام پر جان و مال کے ساتھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار سمجھیں اور اس کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کا ابتدائی دور تھا، اس لیے اس میں حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، جوش دلایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ سورۃ الجمعہ ہے. اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے، ظاہر سی بات اس میں جمعے کا تذکرہ ہے، اس نسبت سے اس کا نام ہے. اور اس کے شروع میں جو آیتیں اتری ہیں یہ آیتیں یہود کو غیرت دلانے کے لیے اور یہود کے دماغ میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ نبی اگر صرف ہمارے خاندان اور ہماری برادری سے ہوگا تو ہم مانتے، لیکن یہ باہر سے نبی آ گیا اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ نے نبوت کے لیے یہ اصول اللہ نے نہیں بنایا، آپ نے اپنی طرف سے کیسے طے کر لیا؟ جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور طائف یہ دو بڑے شہروں کی کسی بڑی شخصیت پر قرآن اتر جاتا، ان پر کیوں نہیں اترا جو محمد پر اتر گیا؟ لہذا قرآن نے کہا کہ کیا اللہ کی رحمت تقسیم تم کرو گے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اسی طرح یہود کو ہمیشہ یہی تھا کہ یہ رسول عرب میں سے کیوں آیا اور بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا، لہذا نہ ماننے کی حسد من عند انفسہم، صرف حسد اور بغیا وعدوہ. لہذا اللہ نے ان کو ایک غیرت دلائی کہ تمام تسبیح اللہ، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ ملک القدوس العزیز الحکیم کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو نبی جس نے بھیجا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اسی نے بھیجا ہے. اس امی قوم اور امی جماعت میں اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو اللہ کی نشانیاں پڑھ کر سناتا ہے، آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اخلاق درست کرتا ہے، ان کو کتاب پڑھاتا ہے، اللہ نے جو کتاب اتاری وہ ان کو سکھاتا سمجھاتا ہے. اور اللہ اور اپنی طرف سے جو اللہ نے غیر مطلوب وحی کی شکل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا تھا وہ سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یہ تو سب پہلے گمراہی میں تھے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ یہ فضل اللہ چاہے گا جس کو دے گا، نہ کہ تم. اب تم نے اس بنیاد پر نبی کو جھٹلا دیا اور تم مدینے سے تمہیں شہر بدر کیا گیا اور تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ تمہارے پاس تو اللہ نے کتاب اتاری تھی اور تمہیں تو اس حقیقت کو اوروں سے جلدی سمجھنا چاہیے کیونکہ تمہیں نبوت کا علم تھا، یعنی نبوت کی تفصیلات تمہیں معلوم تھی اور تم اس حقیقت سے آشنا تھے. لہذا تمہاری تو مثال ایسی ہے جن کے اوپر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جو جن کو تورات دی گئی اور اس تورات کا جنہوں نے صحیح حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی گدھا اس کے اوپر کچھ کتابیں رکھ دی جائیں. لہذا ان سے کہا گیا کہ دوسری بات، تم جس بات کے لیے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ نبوت صرف ہمارے اندر آنی چاہیے، تو پھر تم ایک کام کرو کہ تم اپنے لیے موت کی تمنا کرو. تم اللہ کے دوست ہو اور تم اللہ سے اپنا بہت قرب ظاہر کرتے ہو،
تو اللہ کے قرب کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ اس دنیا کے بعد ہے۔ تو انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور ظاہر سی بات ہے ان کا دعویٰ یہیں پھسپھسا ہو جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ موت سے ڈرتے تھے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود کو دیکھو گے کہ زندگی سب سے زیادہ جینے کی تمنا اور زندگی کا سب سے زیادہ تو حریص ہوتا ہے، اور زندگی کی طمع جو ہوتی ہے وہ یہود میں ہوتی ہے اور مشرکین میں ہوتی ہے۔ لہذا اگر قرآن نے 2 جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان سے کہو موت کی تمنا کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اس سورت کا جو نام ہے جمعہ، اس جمعے کے تعلق سے احکام اترے۔ جمعہ تو بالکل شروع میں ہی فرض ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ تو بلکہ جس ہفتے میں آپ مدینے میں پہنچے ہیں، ابھی مسجد نبوی تک آپ پہنچے نہیں ہیں، یعنی جس جگہ پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور جہاں آپ نے قیام کیا، اس محلے میں بنی نجار کے محلے میں ابھی آپ پہنچے بھی نہیں ہیں، ابھی آپ بنو سلیم میں ہیں، ابھی قبا سے نکلے ہیں، اور آپ وہاں جمعے کا وقت آیا، آپ نے پہلا جمعہ وہیں پڑھا، یعنی آپ پیر کو مدینے میں داخل ہوئے ہیں، اور روایتوں میں ذکر ہے کہ جمعے کے دن آپ نے وہاں سے نکلے ہیں، اور بیچ میں جمعے کا وقت آیا، آپ نے وہیں جمعہ قائم فرمایا۔ لہذا جمعہ تو مدینے پہنچتے ہی جمعہ قائم ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن جمعے کے بہت سارے احکام تھے جو بعد میں دیے گئے۔ اب اس صورت میں جمعے کی ان احکام کو ان دونوں کے ساتھ اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ اہل ایمان کو یہ ہوش دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو اللہ کی طرف سے احکام اور جن دنوں کے لیے جو خاص اصول اور ضابطے بتائے جا رہے ہیں، اس کی قدر کرو، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی حیلہ اور کوئی تعویل نہ کرو، بلکہ جو اللہ کی منشا ہے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہود کی طرح ہو جائے گا کہ یہود کو انہوں نے کہا سبت کا، اپنے طور پر انہوں نے سبت کو فضیلت والا دن مانگا، اللہ نے سبت کے دن کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے، اس دن کی پوری حیثیت کو انہوں نے بگاڑ دیا، اور اللہ کی منشا کے پورے خلاف انہوں نے اس دن کے ساتھ برتاؤ کیا۔ لہذا اللہ نے اس صورت میں بنی یہود کے تذکرے کے ساتھ، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ یہود کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر جو آیتیں ہیں، اس کے بعد ان کے شان میں کچھ آیت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اخیر زمانے کی نازل شدہ ہے۔ لہذا اس جمعے میں اس صورت میں جمعے کی فضیلت بیان کی گئی کہ جمعے کے احکام کیا ہیں۔ جب اذان دے دی جائے تو فوراً آپ جمعے کے لیے حاضر ہو جائیں، اور خرید و فروخت سب بند کر دیں، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ ہے آپ کے لیے بہترین کرنے کا کام۔ اور جب نماز ادا ہو جائے تو پھر آپ اپنی ضرورت میں نکلیں، اور جو آپ کو روزی روزگار کے جو معاملات ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کریں۔ جمعے سے فارغ ہونے کے بعد وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ایک روایت میں ذکر ہے کہ بحرین کی طرف سے ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، تو جب اس کا اعلان ہوا تو وہ چونکہ قافلہ ایسے وقت پر پہنچا تھا کہ خطبے کا وقت تھا، دھیرے دھیرے کر کے تقریباً مسجد نبوی سے لوگ نکل گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ لہٰذا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی تجارت یا کوئی کھیل کا مقام ہوا تو انفضوا الیہا، یہ سب کے سب وہاں نکل گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، ان سے کہیے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے اس تجارت اور اس ڈھول تاشے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے، لہذا کوئی رزق کے چکر میں ان فضیلتوں سے محروم نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، یہ سورت بھی غزوہ بنی مصطلق کے سفر سے واپسی پہ اتری، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور یہ منافقین ان کا جو شر اور ان کے اندر کا جو بغض و عناد تھا، اس کا راز اس میں کھولا گیا ہے، اور ان کی رسوائی کی بھی یہ صورت ہے۔ لہذا صورتحال یہ ہوئی کہ جس طرح یہود مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے غلبے اور ان کے دائرے کی وسعت کو دیکھ کر حسد میں وہ بھی جس طرح یہود کھلے جا رہے تھے، اور روز بروز ان کی دشمنی اور ان کا حسد بڑھتا جا رہا تھا، ایسی ہی کچھ صورتحال منافقین کی بھی تھی۔ منافقین کون تھے؟ عبداللہ ابن ابی، ظاہر سی بات ہے وہاں کا ایک پرانا اور بہت ذی ہوش اور بہت وہاں کا عقل مند اور وہاں کا سردار سمجھا جانے والی ایک شخصیت تھی۔ لہذا جیسی حیثیت تقریباً مکے میں ابو جہل کی تھی، اسی طرح کی ملتی جلتی حیثیت اوس و خزرج کے درمیان عبداللہ ابن ابی کی تھی۔ اسلام کے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً یہ طے ہو چکا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا کوئی بڑا سردار بطور امیر یا بطور بادشاہ طے ہونا چاہیے۔
لہٰذا اس کے لیے عبداللہ ابن ابی کو باضابطہ نامزد کر دیا گیا تھا. روایتوں میں یہاں تک ذکر ہے کہ اس کے لیے تاج بننے کا کام بھی شروع ہو گیا تھا کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور وہ مدینے کا بادشاہ قرار پائے گا. اسی بیچ میں اسلام داخل ہوا ہے اور پھر یہ سال 1.5 کی محنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں. لہٰذا اب وہ سارا پروگرام جو ان کا تھا اور اس کے جو تاج پوشی کا جو پورا ایک منصوبہ تھا وہ پورا خاک میں مل گیا. یہ اس کو ایک بہت زیادہ حسد تھا اس بات کا کہ میری بادشاہی اور میرا تاج جو ہے میں تاج پوشی سے محروم رہ گیا. تو لہٰذا جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور بنو قینقاع بنو نذیر یہ سب واقعات یہ کے بعد دیگرے پیش آتے گئے تو اس نے ان کے اندر اور بغض بڑھا دیا. اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی. بعض روایتوں کے مطابق مدینے میں مسلمانوں کی تعداد کے تقریباً 1/3 یا اس کے قریب یہ لوگ بھی تھے. اور اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 1000 لوگ نکلے تھے یہاں سے اور عبداللہ ابن ابی جن لوگوں کو لے کر واپس ہوا ہے ان کی تعداد 300 تھی. تو کم و بیش 1/3 کے تقریباً یہ لوگ تھے. تو یہ مختلف انداز سے بہت کچھ حرکتیں کرتے تھے. مختلف قبیلوں کے مختلف خاندانوں کے اوس و خزرج کے لوگ تھے یہ. لہذا وہ غصہ اور دنیا میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی حلقہ جب کام کرتا ہے تو سارے لوگ اس سے متفق ہو جائیں ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. لہذا یہ وہ جماعت تھی منافقین کی. تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے, یہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے, یہ جنگ میں بھی شریک ہو جاتے تھے, یہ بہت سارے مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک بھی ہوتے تھے اور اندر سے ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی اتفاق نہیں تھا. جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تو مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ہر طرح کا تعاون دینے کی پیشکش کرتے تھے اور جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری تدبیریں ڈھونڈتے تھے. تو یہ سب ان کی حرکتیں تھیں. تو ہوا یہ کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد واپسی میں یہ بھی سن 5 غزوہ خندق سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے واپسی میں ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا اور اس پڑاؤ رکھنے ایک جگہ پر 2 لوگوں نے پانی کی جگہ پر گئے پانی لینے اور اس پانی میں کچھ تھوڑی سی توتو میمے ہوئی اور وہ توتو میمے جو ہے وہ ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی اور اس میں ایک نے جو حضرت عمر کا جو غلام تھا اس نے جو ہے غصے میں آ کے پیر چلا دیا اس انصاری نوجوان پر. تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اے مہاجرو, ادھر سے اس نے کہا اے انصاریو, اور اس طرح سب اکٹھا ہو گئے. جب اکٹھا ہو گئے تو پھر وہ معاملہ تھوڑا سا گرم ہو گیا. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دبایا اور کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں تم کرنے لگو, یہ تو بہت بڑی بدبودار بات ہے. تو اب اس کے بعد یہ منافقین کے کچھ لوگ عبداللہ ابن ابی کی مجلس میں گئے اور وہاں جا کے اس سے کہا کہ دیکھو آج صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انصار اور مہاجرین اتنے سر چڑھ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بہت ساری بات اس نے ماحول خراب کرنے والی کی. تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی حرکتیں ہیں, تم لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا اور اس کے لیے خطرناک جملہ اس نے بولا. عربی کا جملہ ہے کہ سم من کلبک یاکل, یعنی اپنے کتے کو کھلا کھلا کے اتنا موٹا کرو کہ ایک دن وہ تمہارے پر ہی حملہ بول دے اور تمہیں ہی ہلاک کر دے. لہٰذا یہ تم نے اپنی حرکتیں کی ہیں, لہٰذا ایک کام کرو, آج کے بعد سے مدینے جاؤ, اب آج کے بعد سے فیصلہ کرو کہ مسلمانوں کے حاجت مندوں پر خرچ نہیں کرنا ہے اور ابھی مدینے میں جانے کے بعد ہم جو لوگ ذلیل ہیں ان کو وہاں سے نکال بھگائیں گے. لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, کہ جو لوگ وہاں کے ہم جو لوگ عزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو سب کو نکال بھگائیں گے. اور اس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تھا, الیاذ باللہ. لہٰذا صورتحال یہ ہوئی کہ یہ بات وہاں کوئی انصار صحابی بچہ نوجوان سن رہا تھا. اس نے کہا بھائی میں تو یہ بات چھوڑوں گا نہیں اور یہ بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کروں گا کہ اس نے بڑی خراب بات کی ہے. یہ جناب چلے گئے, انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی اس نوجوان ساتھی کے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو سکتا ہے تم نے سمجھا نہ ہو سکتا ہے اس طرح کسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ٹال دینے کا پورا معاملہ اپنے طے کر دیا کہ اس کو رفع دفع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ بات پھیل گئی پورے برادری میں کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا عبداللہ ابن ابی کو اور اس سے کہا کہ بھائی آپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے بالکل نہیں کہی ہے. اس نے قسم کھا لی کہ میں نے بالکل نہیں کہی ہے اور جھوٹ بات ہے, اور اس نے جھوٹی قسم کھا لی. لہٰذا یہ سب کچھ ہو گیا, اس نے جھوٹی قسم کھا لی. آپ اب وہ نوجوان بیچارے جھوٹلا مطلب وہ ان کی بات جھوٹی ہو گئی. یہ سب کچھ واقعہ پیش آیا.
اب یہ سب کچھ واقعہ پیش ہونے کے بعد اب معاملہ جب بگڑ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے نکلو، اور نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کوچ کرنے کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا نکلو، اور نکلنے کے بعد آپ دن بھر چلتے رہے اور پھر رات بھر چلتے رہے، اور اگلے دن جب تقریباً دن بھر رات بھر، اگلے دن جب دن ڈھلے کے بعد یعنی شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہے کہ اب قیام کرو، اور وہاں جیسے ہی لوگوں نے قیام کیا ہے بالکل سامان رکھتے ہی لوگ نیند میں نڈال ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے موقع کوچ کا حکم دیا تھا اور اتنا لمبا، آپ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں تم نے ماحول کتنا خراب ہو گیا تھا، لہٰذا یہ حکمت یہ ہوئی کہ لگاتار چلنے کی وجہ سے لوگ اتنا تھک گئے تھے کہ فوراً نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد عموماً جب دوبارہ آدمی اٹھتا ہے تو ماحول بہت بدلا ہوا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اٹھے تو بہت ماحول بدلا ہوا تھا، لہٰذا اب جب یہ سفر مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے پہنچنے کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس پورے سین کے اوپر، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ منافقین آپ سے آ کے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قالوا نشهد والله يعلم انك لرسول، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور یہ بہت غلط کام کرتے ہیں، اور ان کے ظاہری ڈیل ڈول پر آپ مت جائیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت مانگی جائے یا ان کے لیے مغفرت نہ مانگی جائے، اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور اللہ کا زمین و آسمان کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ان کے خرچ نہ کرنے سے کوئی مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے۔ پھر یہ دوسری بات کہ اسی نے کہا ہے، اس نے کہی ہے یہ بات کہ جو مدینے میں داخل ہوں گے، جب ہم لوگ مدینے پہنچیں گے تو پھر جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، اور عزت اور ذلت، تو عزت کا جو معاملہ ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ لہذا جب یہ واقعہ ہے اس میں کہ جب مدینہ کے دروازے جب مدینہ کے تک پہنچے ہیں تو ان کے بیٹے کا نام بھی اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ابن عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی، اس نے دروازے کے مدینے کے گیٹ پر ہی جا کے دھرنا دے دیا، اور اس کو پتا تھا کہ اس نے ایسا غلط جملہ کہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ، تو اس نے اپنے باپ کو داخل ہونے نہیں دیا، اس نے کہا تم نے بہت غلط جملہ کہا ہے، اب آج پتا چلے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، لہٰذا جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں آ جائے گی تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پورے مدینے والوں سے کہہ رہا دیکھو میرا بیٹا مجھے داخل نہیں ہونے دے رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بس اب یہ بات آخری ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا ہے کہ چھوڑو آنے دو، اس کو اجازت دے دو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر وہ مدینے میں داخل ہوا ہے، اور روکنے والا خود اس کا بیٹا۔ تو اللہ نے اس ذریعے ظاہر فرما دیا، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو عمر، تم وہاں کہہ رہے تھے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور اس وقت ایک بدنامی کا شوشہ ہاتھ میں آ جاتا، لیکن آج دیکھو کہ آج یہاں مدینے میں داخل ہوتے وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے، اللہ نے خود اس کے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کروا دیا۔ اسی طرح یہ صورت اس کے بعد سورہ تغابن ہے، یہ مکی صورت، مکی کے اخیر زمانے کی یا مدینے کے بالکل ابتدا کے زمانے کی صورت ہے۔ بعض علماء نے اس کی کچھ آیتوں کو مکی، کچھ آیتوں کو مدنی کہا ہے۔ اس صورت میں بھی زیادہ تر توحید کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں ہیں، اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک خاص بات اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ بعض بیویاں اور بعض اولاد جو ہے انسان کے لیے دشمن ہوتے ہیں، لہٰذا ہر جگہ ہوشیار رہنے سے مراد ہر مطالبے، ہر شوق اور ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ اس معاملے میں آخرت اور اللہ کے تئیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہمارے بیوی بچوں نے تقاضا رکھ دیا تو ہم اس کو پورا کر دیں، لہٰذا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہم آپ کے مال کے ذریعے بھی اور آپ کے آل و اولاد کے ذریعے بھی ہم آپ کو آزماتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نزدیک بہت اجر ہے، آپ ذرا سا قربانی دیجئے، فاتقوا اللہ، جتنا ممکن ہو سکے آپ اللہ سے ڈرو اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ کو قرض حسنا دو گے یعنی اللہ کے لیے تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بڑھا کر دے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ حاضر غائب سب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق اپنے ترتیب میں 65 نمبر پر ہے، اور یہ مکمل سورت مدنی ہے۔
اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ کے طلاق کے مسائل کے ذکر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اکٹھا ایک ساتھ اس میں طلاق کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ طلاق کے بارے میں آداب بتائے گئے ہیں کہ طلاق کیسے دینا ہے، اور طلاق کے بعد عدت کے کیا مسائل ہیں، کس کی کتنی عدت ہے، اور اس عدت میں جو ہو مطلقہ اس کی عدت کا قانون کیا ہے، وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ائمہ کے اختلاف کے ساتھ یہ مسائل تفصیلی ہیں، احکام کے مسائل ہیں، لہذا ان کے لیے احکام کی نشست میں ہی اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں اخیر میں اس میں بیچ میں ایک بات، جیسا کہ میں نے وہاں طلاق کا جب ہم ذکر کر رہے تھے تو وہاں میں نے کہا تھا کہ اس بیچ میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہاں بھی ایک آیت آئی ہے اسی زمرے کی اور اسی طرح کی ترغیب دینے والی کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، ان نصائح کے لیے اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کا آخرت پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ سے ڈرنا اور آخرت کے دن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فریقین کے لیے۔ اگر کچھ قدم اٹھانا ہے تو شوہر کو بھی بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کی رعایت اور پابندی کرنی چاہیے۔ اگر کچھ واقعہ پیش آ گیا تو عورت اپنے خلاف کوئی صورتحال پیش آنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ اور اللہ کے دین کو نہ بھولے، بلکہ وہ بھی کوئی معاملہ اگر پیش آ گیا تو جو شریعت کہہ رہی ہے اس کو مان لے۔ آج کے دور میں عورتوں کی طرف سے یہ بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ وہ حکومت کے بنائے ہوئے قوانین جو شریعت کے اکثر خلاف ہیں، فوراً اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ لینے کے لیے وہ قرآن کے احکام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ انہیں اپنی مرضی کے خلاف کوئی قانون پسند نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہماری خواتین کو دین کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں کوئی ظلم والی بات ہے، نہیں، مسئلے کو سمجھیں۔ معاشرے میں جب دونوں فریق دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ نا موافق اور ناگوار حالات نہیں آئیں گے۔ مجبوری یہ ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق مرد بھی جینا چاہتا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق عورت بھی جینا چاہتی ہے، اور دونوں اپنے مرضی کے مطابق احوال کی تمنا رکھتے ہیں۔ اسی میں یہ کام خراب ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے تو پھر یہ سب ناگوار صورتحال اور اللہ کے حدود اور احکام کے ٹوٹنے کا خطرہ نہ آئے۔ اب دیکھیے آگے، اسی سے ملتی جلتی صورت ہے سورہ تحریم، جو اپنے ترتیب میں 66 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ وہ شہد کو حرام یوں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جہش کے یہاں شہد پینے کے لیے تھوڑی دیر زیادہ وقت لگ جاتا تھا، تو ان چند دیگر ازواج مطہرات نے، جس میں حضرت عائشہ تھیں، حضرت صفیہ تھیں اور حضرت حفصہ تھیں، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے دہن مبارک سے ایک بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ اس میں بو محسوس کر رہی ہے حضرات، اور یہ میں نے شہد پیا ہے، لہٰذا آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں استعمال کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب اللہ کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ دیں، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال رہنے دیں، آپ اس کو اپنے لیے حرام نہ کریں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ لہٰذا اس میں ہمارے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو منشا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کی فضیلت اور ازواج مطہرات کا رتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں مثال دی گئی ہے کہ نسبتیں صرف کافی نہیں ہیں، عمل سیدھا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آیت بھی آئی کہ اللہ کافروں کو مثال دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی، ان دونوں نبیوں کی بیوی کافرہ تھی، اور ان دونوں خواتین کے شوہر نبی تھے،
نبی ہونے کے باوجود بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان دونوں عورتوں، ان خواتین کو۔ اور اگر کسی کا شوہر ایک بیوی وہ ہے کہ جو ایمان والی ہے، کسی کی نسبت اگر بہت اچھی ہو تو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، خود ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی نسبت بہت بری طرف ہو تو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم خود ٹھیک ہیں، لہذا دونوں مثالیں دیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط کی بیوی، ان دونوں کو بہت اچھی نسبت حاصل تھی نبوت کے ساتھ، نبی شوہر ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرعون کی بیوی جو مشہور نام ہے آسیہ، ان کو بہت غلط نسبت حاصل تھی کہ اس کا شوہر فرعون ہے، لیکن خود ٹھیک ہے تو فرعون کی طرف نسبت ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے پر اس صورت کو ختم کیا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، جس نے اپنے رب کی بات پوری کر دکھائی۔ یہ ہوتی ہے اہم بات کہ اللہ کی جو منشا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اصل بات یہ ہے کہ آدمی فرما بردار ہو، اللہ کی فرما برداری۔ اب اس کے بعد سورۃ الملک ہے، بہت مشہور صورت ہے، ہمارے ہاں بہت شوق سے اور بہت آسانی سے یاد کر لی جاتی ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے، اور بے شک اس میں بہت اختصار کے ساتھ اللہ نے توحید کی مثالیں، توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، اور جہنم اور جنتیوں کے احوال اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ لہذا عقائد توحید کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو جہنم میں پھینکے جاؤ گے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، تو یہ کہیں گے کہ تکاد تمہیں، جس جہنم کے اللہ نے احوال ذکر کیے ہیں کہ خطرناک، وہ بھڑک رہی ہوگی ایک دم، تو جہنم کے داروغہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کوئی ڈرانے والے تو بالکل آئے تھے، جانا نذیر، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل وازل نہیں کیا۔ اور وہاں جہنم میں جس چیز پر افسوس کریں گے، میں اس کو اصل میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وَقَالُوا، اور کہیں گے جہنم کے دروازے پہ جا کے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا، جو ہم آج سنتے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ سننا ایسا عمل ہے کہ جہنم کے دروازے پر کفار جس بات پر افسوس ظاہر کریں گے وہ یہ کریں گے کہ کاش کہ ہم نے خیر کی بات، دین کی بات، اپنی بھلائی کی بات سن لی ہوتی۔ آج ہمارے مسلمان بھی دین کی بات سننے سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ لہٰذا ہدایت پر آنے کا سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ دین کی بات سننا ہے۔ آپ کو شیطان اور اپنا نفس بار بار ٹالے گا اور آپ کو گمراہ کرے گا، پھر بھی آپ سنیں، آپ کو سب معلوم ہے پھر بھی سنیں۔ بعض لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں مجھے سب آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے ان کا انداز اچھا نہیں لگتا ہے، بعض کہتے ہیں ارے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ باتیں کہنے کا ہمیں ہر حال میں نقصان ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے سن لی ہوتی بات اور سمجھ لی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہیں پہنچتے۔ لہٰذا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ گناہ کون سا اعتراف کریں گے؟ کفر کے بعد اپنے نہ سننے اور نہ سمجھنے کا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے لہم مغفرۃ واجر کریم کبیر، اور پھر اللہ نے پھر عقائد توحید، دلائل توحید ذکر کی ہیں، اور دلائل توحید کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر یقین رکھو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور جب تم قیامت کے دن تمہارے سامنے جب یہ حالات آئیں گے تو پھر اس دن تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا۔ لہذا جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ ابتدائی دور کی آیتیں ہیں، اس میں بہت نرم لہجے میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ القلم ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی کفار مکہ کو اسی طرح ان کے کفر پر اور ان کے عقائد انکار آخرت پر ان کو للکارا گیا ہے، اور ان کو پھر یاد دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ دن آنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ کے لیے بہت عظیم اجر ہے، اور آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اور آپ سے بڑھیا بڑے اخلاق کی شہادت کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی جن اخلاق پر آپ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطيعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اور فذرنی، پھر یہ دلائل نبوت آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب اگلی سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ اپنی ترتیب میں 69 نمبر پر ہے۔ یہ سورت بھی مکمل آخرت کے احوال کو یاد دلانے والی سورت ہے، اور اس سورت کا نام الحاقہ ہے۔ الحاقہ کا مطلب ہے قیامت کا نام،
یعنی حق بات کہنے والی، حق بات جو یقیناً پیش آنے والی، وہ ہے الحاقہ۔ لہذا یہ نام آخرت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، جیسے آخرت کا ایک نام ہے الواقعہ، اسی طرح آخرت کا ایک نام ہے الحاقہ۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ جانتے ہو قیامت کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو سمود عاد نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور پھر فرعون نے انکار کیا، اور مؤتفقات نے ہلاک کیا، سب کو ہم نے انکار کیا تو ہم نے سب کو ہلاک کیا۔ پھر جہنمیوں کا عذاب اس میں بیان کیا گیا، اور جنتیوں جو اہل ایمان ہیں ان کا انجام بیان کیا گیا کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں ان کو نام اعمال دیا جائے گا، تو وہ خوش واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا نام اعمال دیکھو، پڑھو میرا نام اعمال دیکھو، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اسی لیے تو میں دنیا میں کام کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ مجھے میرا انعام اور مجھے اپنی فضل سے عطا کرے گا، لہذا وہ بہت اچھی زندگی میں ہوگا، اونچی جنتوں میں۔ اور جو ان کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہے گا کہ کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی دن آنے والا ہے، ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ اس سے پہلے ہی میں ختم ہو کے مٹ چکا ہوتا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میری کوئی بات اور حجت کام آئی۔ لہٰذا کہا جائے گا فرشتے سے لے جاؤ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، اور پھر اس کو ایسی بیڑیوں میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر، اور پھر اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کیا گیا کہ فلا اقسم بما تبصرون، اللہ قسم کھا رہے ہیں ان باتوں کی جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور ان باتوں کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، کہ انہ لقول رسول کریم، یہ نبی جو تم کو سناتا ہے یہ ایک رسول کریم کی بات ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اللہ کی طرف سے ایک نازل ہونے والی چیز ہے۔ اگر ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر کچھ باتیں اپنی طرف سے یہ بنا لیتے تو لاخذنا منه بالیمین، ہم ان کے دائیں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی گردن کی رگ کاٹتے، اور فما منکم من احد عنه حاجزین، کوئی روکنے نہیں آ سکتا تھا۔ وانه لتذکرۃ للمتقین، لیکن یہ تو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ اس باتوں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط انداز سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور شک و شبے کی گنجائش اگر ہوتی تو یہ انجام کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب جب یہ انجام نہیں ہو رہا ہے تو کیا مطلب؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی برحق ہیں، لہذا ان کی بات کو مانو اور یہ جو رہنمائی کرتے ہیں اس راہ پر چلو۔ اسی طرح یہ سورہ معارج ہے، سورہ معارج بھی مکمل آپ کہہ لیں آخرت کے منظر پر ہے، اور جب توحید کے مسائل سمجھائے جائیں تو اس ضمن میں رسالت بھی بتائی جاتی ہے، آخرت بھی بتائی جاتی ہے۔ جب آخرت کا منظر بتایا جائے تو اس کے ساتھ بھی توحید بھی بتائی جائے گی، رسالت بھی بتائی جائے گی۔ تو اس میں شروع سے لے کے آخر تک کافی حصہ آخرت کے دن کا ہے کہ جس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ عذاب کا وہ دن آنے والا ہے جس دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے انسان اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قبیلے سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور بس یہ اس کی خواہش ہوگی کہ میں بچ جاؤں۔ کلا انہا لظی، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، بالکل پورے کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، لہذا جو بھی ادھر ادھر ہوگا سب کو وہ جمع کر کے رکھے گی۔ وجمع فعویٰ، ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی کوئی اس جہنم میں پہنچ گیا تو وہ ادھر سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا گھبراہٹ میں پڑ جانے والا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی چیز اس کو شر پہنچتا ہے تو ایک دم گھبرا اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور جب خیر اس کے پاس ہوتا ہے تو بالکل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو خرچ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ عادت انسان کی ہے، لیکن جب ایمان آ جائے اس کے اندر تو پھر یہ عادتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس صفات بیان کی گئی کہ یہ ڈرنے والی اور کوئی بھی دولت ہے تو اس کو پکڑ کے رکھنے والی عادت ان کی نہیں ہوتی۔ کن کی؟ نماز پڑھنے والوں کی، جو اپنی نماز پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے مال میں ایک متعین حق ہے سوال کرنے والے کا، محتاج کا، اور جو لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور
بے شک اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ لوگ اپنے پاکدامنی اپنی ابرو کی حفاظت کرتے ہیں سوائے وہاں جہاں اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، اور جو اپنے عہد اور امانت کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، بار بار نماز الا المصلین بھی آیا، اور پھر الذین هم علی صلاتهم دائمون آیا، اور پھر والذین هم علی صلاتهم یحافظون آیا۔ لہذا نماز ان تمام اخلاق اور کردار کو پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی روح ہے، اور ایک بہت بڑی طاقت ہے، جس سے یہ تمام اسباب یا صفات پیدا ہو جائیں گی۔ عن الیمین، اس کے بعد پھر اللہ نے آخرت کے یاد دہانی کے طور پر اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا، چھوڑ دو ان کو ان کی باتوں میں مگن رہنے دو، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ قبروں سے اس طرح تیزی سے اٹھیں گے اور ان کی آنکھیں چودیائی ہوئی ہوں گی، یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ نوح بھی مکی آیت ہے، اور اس میں بھی آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے پورے عقائد توحید سمجھائے گئے ہیں کہ اللہ کی ساری آسمان سے بارش برسنا اور یہ اور وہ سب کچھ اللہ کا کام ہے، اور تم توبہ کرو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ سارے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ معاف بھی کر دے گا، اور اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ نوح کے لیے ان کی جماعت کے لوگوں نے بہت بڑی بڑی سازشیں کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، لہذا اس سازش کے باوجود وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے سازش کی تھی، بچے وہ جن کے پاس اسباب کم تھے اور نہ تھے۔ لہذا لا تذرن وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، اور دنیا میں بھی غرق ہوئے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اخیر میں دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو بھی میرے گھر میں مومن مرد اور مومن عورتیں داخل ہوں ان تمام کی اللہ تو مغفرت فرما، ولا تزید الظالمین الا تبارا، اور دنیا میں تباہی مچانے کے لیے اللہ ظالموں کو مزید موقع اور مزید فرصت مت دے۔ لہذا یہ صورتیں یہاں تک الحمدللہ ہم آ گئے، اور اس کے بعد کل سے سورہ جن ہے، جو انشاءاللہ کل شام کے سیشن میں ہم لوگ یہ اس کو جو 5-7 صورتیں کچھ لے جائیں گے، اس کے بعد 2 مجلسوں میں اخیر کی جو سورۃ النبا سے لے کے اخیر تک اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے، اسی لیے آج ہم نے تھوڑا کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔